خواتین کی اصلاح کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، خواتین کی، بچیوں کی، لڑکیوں کی اصلاح کے لیے لائے عمل 2 3 4 500 طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے جو قرآن مجید ایک لائے عمل دیتا ہے، بڑا فٹ قسم کا۔ سورہ الممتحنہ قرآن مجید کی 60ویں صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے جی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 12۔ 6 چیزیں اللہ نے بتا دیں۔ فتح مکہ کے فوراً بعد کی آیت ہے جی، پس منظر سن لیں۔ فتح مکہ کے فوراً بعد جب جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے، خواتین بھی بہت ساری آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوائڈ کر رہے تھے بیعت لینے سے، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، حکم دیا کہ اے محبوب ان 6 چیزوں پر ان سے بیعت لے لیں، 6 چیزوں پر ان سے بیعت لے لیں۔ اور بڑی مزیدار بات اگلی آخر پہ فرمائی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور نہ صرف بیعت لیں بلکہ ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ یعنی سند ہو گئی، جب حضور نے دعا کرنی ہے تو قبول ہونی ہے۔ اب اللہ خود کہہ رہے آپ دعا کر لیں، تو وہ رد کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا نا، قبول کرنے کے لیے کہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 لفظ جو ہے نا کہ اللہ نے حکم دے دیا، فَبَایِعْهُنَّ، ان کی بیعت کر لیں سب کی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور ان کے لیے استغفار کی دعا کریں، اللہ قبول کرے گا۔ یہ 2 لفظ ایسے ہیں جو اس سے پہلے مقدمہ آیا ہے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں کہ اور کوئی شے ہو نہ ہو، اگر ایک خاتون ان 6 چیزوں جو بھی آیت میں بتاؤں گا ان پر عمل کر رہی ہے تو گویا وہ صحیح معنوں میں قرآنی دیے ہوئے لائے عمل کو پورے طریقے سے فالو کر رہی ہے اور اصلاح اپنی کر چکی ہے۔ اس میں کوئی اضافہ 1000 اضافے ہو سکتے ہیں، لیکن جو قرآن نے چیز بتائی وہ میں بتا رہا ہوں، اور پھر آگے بتا رہا ہوں کہ حضور کو فرما دیا گیا کہ آپ ان شرائط پر بیعت لے لیں اور پھر ان کے لیے دعائے استغفار کریں۔ وہ 6 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز فرمائی اللہ یشرکنا، پہلی چیز ان سے یہ بیعت لے لیں کہ یہ آج کے بعد شرک نہیں کریں گی۔ تو یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں، اور شرک ہوا مشرک پر، اور شرک کیا ہے اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے تفصیل سے۔ شرک نہیں کریں گی۔ دوسری چیز فرمائی ولا یسرکنا، آپ نظم قرآن دیکھیے، قرآن نے اعتقادی پہلو بھی کور کیے، ایک لفظ میں قرآن نے معاشرتی پہلو بھی کور کیے، قرآن نے آئلی پہلو بھی کور کیے، قرآن نے بے حیائی اور فحاشی سے متعلق پہلو بھی کور کیے، ٹھیک ہے، اور قرآن نے عمومی پہلو بھی کور کیے۔ یشرکنا یہ اعتقادی پہلو کی طرف کہ اگر کوئی مشرک نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ مومن ہوگی۔ دوسرا ولا یسرکنا، وہ چوری نہیں کریں گی، چوری اشارہ ہے دوسرے کا حق مارنے کی طرف، تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے دوسرے کی حق تلفی ہو اور بغیر اس کے پوچھے، بغیر اس کی اجازت کے اس کا کوئی مال لیا جائے۔ تیسرا قرآن نے کہا ولا یزنینا، وہ زنا نہیں کریں گی، اور دوسری جگہ قرآن خود کہہ چکا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا نہیں کرو، یہ نہیں روکا قرآن نے کہا ایسی کسی چیز کے پاس نہ جاؤ جو زنا کا دروازہ کھولے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ بے حیائی فحاشی کے تمام عنوانات اس ایک لفظ کے اندر ہیں، یعنی ایسا کوئی کام نہیں کریں گی جو بے حیائی یا فحاشی کے ضمن میں آتا ہو۔ اگلی بات فرمائی ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ یہ خاص اشارہ تھا ایام جاہلیت کی طرف، چونکہ جس معاشرے سے وہ آ رہی تھی وہاں یہ عام تھا اولاد کو قتل کر دینا، اس سے روکا گیا۔ پھر آگے کہا ولا یاتینا ببہتان یفترینہ، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پاؤں سے کوئی بہتان نہیں گھڑ کے لائیں گی، دوسرے پہ کوئی الزام نہیں لگائیں گی، بہتان نہیں لگائیں گی۔ خواتین کے ہاں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بہتان، الزام، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑا بڑا الزام۔ مفسرین نے اس بہتان کی 2 تعبیرات کی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کا تو بہتان کا لفظ ہے، مفسرین نے عام طور پہ 2 تعبیرات کی ہیں۔ ایک تعبیر یہ کی ہے کہ ایک عورت کسی دوسری عورت پر غیر مرد کے ساتھ ملوث ہونے کا بہتان نہیں لگائے گی، یہ بہت بڑا الزام ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھانا۔ اور دوسرا اس نے کہا ہے جس کی طرف بہت سارے مفسرین بالاتفاق گئے ہیں دوسرے پر، کہ ایسا نہیں کریں گے، ایام جاہلیت میں ہوتا تھا کہ پیٹ میں بچہ کسی اور کا ہے اور آ کے اپنے شوہر کو یقین دلائیں کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ یہ 2 بہتان بڑے ہیں، پھر چھوٹے سارے بہتان الزام جو ہم لگاتے ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن اساسی خرابی کو پکڑ لیتا ہے، اور اساسی خرابی کے ضمن میں یہ قرآن کا نظم ہے، اس ایک پہلو کے اندر چھوٹی جتنی بھی برائی ہوتی ہیں وہ ساری آٹومیٹک ایڈریس کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟
اس کے بعد قرآن نے کہا ولا یعصینک فی المعروف، اور اے محبوب صحیح بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، معروف میں، یعنی جو آپ اللہ کے دین کے احکام ان کو سمجھائیں گے اس میں آپ کے کسی بات کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی حضور کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اور یہاں فرمایا ولا یعصینک فی معروف، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، حالانکہ حضور کی نافرمانی مطلق ہوتی ہے، تو خدا نخواستہ گمان ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی معروف کے علاوہ کوئی بات کریں، لیکن یہاں ایک ضابطے کے طور پہ بات سمجھا دی کہ اصلاً اطاعت اللہ کی ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی بذات مقصود ہے، لیکن وہ اللہ کی مائیت اور اللہ کی نیابت میں۔ تو آخری چیز یہ سمجھا دی کہ وہ حضور علیہ السلام کی کسی بات کا انکار نہیں کریں گی، یعنی یہ وہ اصول، ان اصولوں کے بعد جو شریعت میں پیغمبر فرمائے گا اس کو مانیں گی۔ میں 6 چیزیں دوبارہ گنوا دوں۔ سب سے پہلی چیز شرک نہیں کریں گی، دوسری چیز چوری نہیں کریں گی، تیسری چیز زنا نہیں کریں گی، چوتھی چیز اولاد کو قتل نہیں کریں گی، پانچویں چیز بہتان نہیں لگائیں گی، اور چھٹی چیز عمومی حضور علیہ السلام جو حکم فرمائیں گے اس کو مانیں گی۔ اینڈ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ جب وہ بیعت کر کے جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی اور احکام نازل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو گویا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو اس سے پہلے تک منوائی گئیں، تو بعد میں جو رسول فرمائے گا اس پر مانیں گی۔ یہ 6 چیزوں کے بعد فرمایا فبایعن، ہاں ان چیزوں پر اگر وہ محبوب بیعت کرتی ہیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، ویستغفر لہن، اور ان کے لیے استغفار بھی کریں، اللہ قبول فرمائے۔ تو گویا یہ 6 چیزیں ہیں جو خواتین کی اصلاح کا لائحہ عمل ہے جو قرآن مجید نے دیا۔ ان میں اعتقادی چیز بھی ہے، معاشرتی چیز بھی ہے، آئلی زندگی سے متعلق چیز بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا سوشل لائف، سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ تو اگر خواتین اپنی اصلاح چاہیں تو ان کو یہ 6 درجے اور یہ آیت اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس حوالے سے اپنی اصلاح کر سکیں، اور یہ قرآن مجید کا بنایا ہوا ایک لیسٹ منیمم سٹینڈرڈ ہے۔ اس کو چیزوں سے ایڈ اپ تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے کوئی شے کم نہیں کی جا سکتی۔